زیادہ فیملیئر ہیں. لیو ود اللہ سیریز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح سے جئیں، اللہ رخی سوچ کس طرح سے اپنائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں کس طرح سے شامل کریں. وہ جہاں پر ہم کہیں بھی اٹکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کا خیال آئے. یہ مقصد تھا اس سیریز کو آرگنائز کرنے کا، اور الحمدللہ آج ہم آلموسٹ کوئی 7th سیشن کر رہے ہیں. ساتھ میں ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم یہ انٹروڈیوس بھی کرتے رہے کہ لیو ود اللہ سیریز ایک پورا بک لیٹ بھی ہے جس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، جس میں ہم نے نو اللہ کے بارے میں، لو اللہ کے بارے میں، ریٹرن ٹو اللہ کے بارے میں، لیو ود اللہ کے بارے میں، لو اور اللہ اورینٹیڈ لائف کے بارے میں سیکھا. آج ہم آخری جو 3-4 بکس ہیں، لو قرآن، آسکنگ اللہ، اور اسی طرح سے کچھ اور بھی اسٹوریز آف اللہز لور، ان کو آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے، سوال اٹھائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو اس پروگرام کا فارمیٹ پتہ ہے کہ الحمدللہ اٹس اے کوشچن آنسر بیس سیشن. اس میں ہم انکریج کرتے ہیں کہ سوال آپ کا اور جواب استاذہ صاحبہ دیں، اور میں ایک ماڈریٹر کا رول پلے کر رہی ہوتی ہوں. ہاں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اللہ کی محبت کے بارے میں جو رکاوٹیں ہیں، یا آپ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، یا اس بارے میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ ضرور ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ آپ یہ سوالات. اللہ کی توفیق ہے کہ وہ ہمیں موقع دیے جا رہا ہے اور ہم اس کے اوپر سیشن کیے جا رہے ہیں. تو ایک دفعہ پھر بہت شکریہ الحمدللہ رب العالمین. استاذہ، آپ جب یہ کہتی ہیں کہ اللہ رخی سوچ اپنا لو، اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، اللہ تعالیٰ کے لیے جینا سیکھو، پوری روٹین جو ہم پورے ہفتے میں گزار رہے ہوتے ہیں نارملی، ہمارے اپنے بچوں کو دیکھیں، اسکولس، کالجز، جابس، بچوں کو بھیج رہے ہیں، بچوں کو لے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات چلا رہے ہیں، رشتہ داریاں چلا رہے ہیں. کیسے انسان کو کسی لمحے بھی یہ نہ بھولے کہ اس نے لیو ود اللہ والی لائف گزارنی ہے؟ فیض، جزاک اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو برکت والی زندگی دے آمین. اور قبول کرے ان جہود کو. ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا. اب کسی کو اس بات کی سمجھ آتی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی. ہم اس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں. ہماری زندگی کا اس کے ماں سوا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ہر چیز اپنے مقصد سے پہچانی جاتی ہے نا، کہ وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے یا نہیں. اب جس وقت ایک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے جیتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کرتا ہے. دیکھیے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت رکھا تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. تو یہ جو دل کی بستی ہے نا، وہ اس الہ کی بستی ہے. اس دل پر، ہمارے قلب و ذہن پر سب سے زیادہ حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنا یہ ایزی وے ہے، بھول جانا مشکل ہے. اگرچہ بھول جانا آسان لگتا ہے، لیکن بھول جانے کا نقصان بہت بڑا ہے، کیونکہ انسان کی روح اس کو برداشت نہیں کر پاتی. صدمہ ہے، اور صدمہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آج ہر کوئی کہتا ہے انگزائٹی ہو رہی ہے، سٹریس ہے، سکون نہیں زندگی میں، ڈپریشن ہے. کتنے الفاظ آپ سنتے رہتے ہوں گے. یہ سچی بات ہے کہ جب ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، جب ہم اس کو بھولے رہتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے، خلا. جیسے بھوک لگتی ہے نا، تو بھوک لگتے ہوئے حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں خلا پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھوک لگی ہوئی، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتے آپ، تو آپ کے اندر ایک خلا جو پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ایک سٹریس سا ہونے لگتا ہے. آپ کی روح چاہتی ہے کہ مجھے بھی ویسے ہی غذا ملے جیسے آپ کا جسم چاہتا ہے کہ مجھے غذا ملے. تو جب آپ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب آپ اپنی سوچ کو اس کی طرف موڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کی روح سرشار ہو جاتی ہے، کنٹینٹمنٹ ملتی ہے. اللہ کی بات سچی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ کی یاد میں دل کا اطمینان ہے.
کیونکہ آپ دیکھیں کہ فرض کریں کہ کسی کی ڈیتھ کا موقع ہے، میں نے بڑے ایکسٹریم مثال دی ہے، کسی کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھے ہوئے، اب دو صورتیں ہیں، انسان کسی کے جانے کو دیکھے اور اپنے زندگی کے خلا کو دیکھے. تو اگر آپ اپنے ریفرنس سے دیکھیں گے تو آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہے اپنے آپ کو. تو آپ کا رخ کس کی طرف ہوا؟ خود رخی. خود رخی زندگی ہو گئی نا. جب آپ سوچیں گے کہ ہائے میرے پاس سے فلاں چلا گیا، اب یعنی میری زندگی میں کیا رہ گیا اور میں زندگی کیسے گزاروں گی، اس خلا کو، اس کمی کو کیسے پورا کروں گی. نیچرلی سب کچھ انسان کے بس میں نہیں. اچھا، دوسری سوچ یہ آتی ہے کہ اللہ کی مرضی. تو آپ نے اپنی سوچ کو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیا. لیکن استاد یہ بھی تو یہ جو خدا رخی زندگی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہر لمحے جو آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے اس کو اللہ کے حوالے کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں. تو آپ کا جو لمحہ اللہ کے سپرد ہو گیا وہ لمحہ بچ گیا، وہ عمل آپ کے کام آئے گا. اسی کو توکل کہتے ہیں، اللہ کے حوالے کرنا. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لیگل میٹر پیش آتا ہے تو آپ اپنا مقدمہ وکیل کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ میرے اس معاملے کو سنبھال لو کہ میرے لیے تو ممکن نہیں ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری وحی میں کہا تھا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اللہ کو آپ اپنا وکیل بنا لو، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. بندے اور رب کا رشتہ تو یہی ہے کہ بندہ اپنے سارے معاملات خود حل نہیں کر سکتا، اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد. آپ نے سوچیں ذرا، پرانی خواتین، بزرگ خواتین جنہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا، بہت زیادہ یہ الفاظ آپ کو سننے کو ملتے ہیں، اللہ کے سپرد، اللہ کی مرضی، اللہ کے حوالے. تو آپ سوچئے کہ ایک فرد بیمار ہے، اب یہ کہ ایک مائنڈ ایسا ہے جس کو یہ پتا ہے کہ بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، میڈیسن سے یہ علاج ممکن ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر کے علاج سے کچھ نہیں ہوا، میڈیسن نے کوئی فرق نہیں ڈالا. تو اندر ریاکشن پیدا ہوتا ہے، کیا کر رہے ہیں یہ ڈاکٹرز، اتنا بھی نہیں ہو سکتا، ہم پیسہ لگا رہے ہیں، ٹیسٹ کروا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آخر ایک پیشنٹ ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا. لوگ ہنگامے کر دیتے ہیں ہسپتالوں میں، لوگ ہنگامے کرتے ہیں، تھوڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور پھر بھی سمجھ نہیں آتی. تو سمجھ کس بات کی نہیں آتی کہ اصل میں تو شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اس بات کا یقین نہیں آیا. تو اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ اپنے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے. لا باس طہور انشاءاللہ، ایک مریض کو دی جانے والی دعا ہے نا، محمد رسول اللہ نے سکھائی کہ انشاءاللہ کوئی بات نہیں، آپ کو یہ بیماری پاک کر دے گی. یعنی یہ بیماری جو ہے اس سے آپ شفا یاب ہو جاؤ گے، یا آپ کو یہ بیماری گناہ بھی پاک کرے گی. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کسی کو بخار ہو گیا، جو یقین رکھتا ہے نا کہ میرا اللہ ہے، وہ جانتا ہے اس کے ہر کام میں حکمت، بیماری بھی اسی کی مرضی سے آئی ہے اور شفا بھی اسی کے ہاتھ میں. تو ابراہیم علیہ السلام کیسے مطمئن ہوئے تھے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا وہ مجھے شفا دیتا. اللہ شافی، اللہ کافی، کہ اللہ شفا دینے والا، اللہ کافی ہے. اسی طرح سے زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. آپ فجر میں اٹھ کے ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں آپ، اس کے بعد گھر والوں کے لیے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے تو کتنے گھر ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نہیں جینا چاہتے اللہ کے کلام کو سنے بغیر، تو اللہ کے کلام کی، قرآن مجید کی تلاوت لگا لیتے ہیں. جو نہیں پرواہ کرتے وہاں پہ افراتفری، بے سکونی، ایک پریشانی کی سی کیفیت رہتی ہے. اور اسی طرح سے جیسے یعنی
جن لوگوں کو قرآن حفظ ہوتا ہے یا قرآن کا کچھ حصہ وہ خود بخود اس کو پڑھتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ ہمیں اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ اس کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے، تو باقی کام بنانے والا تو وہی ہے۔ استاد مجھے ایسا لگتا ہے کہ مثالیں آپ کو، اور ریئل ٹائم کی مثالیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہیں، اور کیونکہ یہ پروگرام ہمارا ریکارڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بعد میں سنتے بھی ہیں۔ ہماری ساتھی موجود ہیں آج یہاں پر، ریحانہ نعیم صاحبہ، آپ نے اپنا ایک، ابھی استاذہ بات کر رہی تھی نا کہ غم کے موقع پہ، جی اور جی آپ نے ایک بہت بڑا صدمہ اپنی جوان اولاد کے جانے کا بیئر کیا، اور آپ ہمیشہ جب وہ کہانی سناتی ہیں نا تو وہ بہت موٹیویشنل ہوتا ہے، تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس بات کو ضرور شیئر کریں کہ کس طرح اللہ نے آپ کو اس وقت تھام لیا، کیسے سکینت نازل ہوئی، اس دن وہ کون سی کلاس تھی جو آپ لے کے آ رہی تھیں، کیسے اللہ کا تعلق سیکھا تھا، تو انشاءاللہ لوگوں کے لیے تھوڑا نفع مند ہوگا۔ جب تک وہ آتی ہیں استاذہ، ایک سوال آیا ہے، جی شزل ایمان کہتی ہیں کہ السلام علیکم میم، لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، اس کانسیپٹ سے تو اللہ سے دوری ہو جائے گی، اس پر روشنی ڈالیں۔ پہلی بات تو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ حقوق العباد کس نے مقرر کیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو جب آپ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں نا تو ایک حق اللہ کا بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک حق بندے کا باقی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، لیکن جو حق بندے کا ہے چونکہ اللہ عادل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی معافی اس بندے کی طرف سے ہوگی، اور اگر وہ بندہ معاف نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کے اعمال نامے میں موجود رہتا ہے، اور یوم التغابن قیامت کے دن کو کہا گیا کہ جس دن نیکیوں کا غبن ہوگا، کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن یعنی کوئی تہامہ پہاڑ کے برابر رسول اللہ نے فرمایا نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو سارے دعوے دار آئیں گے اور اس کی یعنی نیکیاں اٹھا اٹھا کے ان کو بانٹی جائیں گی۔ پھر جب وہ ساری نیکیاں، پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی دعوے دار باقی ہوں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہ اٹھا اٹھا کے اس فرد کے حصے میں ڈال دیں گے، اور پھر وہ اتنے گناہ ہو جائیں گے کہ پھر آخر کار اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، حالانکہ اس کی نیکیاں اتنی کثیر ہوں گی۔ اس وجہ سے جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ دنیا میں ہی معاف کروا لینے چاہیے، معافی مانگنے میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، کوئی دنیا سے چلا گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بتایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، کہ آپ نیکی کے اتنے کام کر لیں جس کی وجہ سے صدقہ جاریہ کے کام کر لیں، نیکی کے کام کریں تاکہ کل آپ کی نیکیوں کا غبن تو نہ ہو۔ جی جزاک اللہ جی، ریحانہ جی۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاذہ جی، ربانی زندگی پہ ایک ورکشاپ ہو رہی تھی، اس پہ ٹاپک تھا صبر اور شکر کا، جس میں آپ بتا رہی تھیں کہ بے صبرے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، تو میں ادھر بیٹھی رونے لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ میں تو بہت بے صبری ہوں، کبھی کوئی ایسا موقع آیا تو آپ تھام لینا۔ میں دعائیں کرنے لگ گئی، اور ٹھیک 3 گھنٹوں کے بعد میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور فوراً اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو میں اتنا حیران تھی جب اس کی ڈیتھ کی خبر آئی ہے نا، تو میں نے خود پوچھا ہے، جب ایکسیڈنٹ کا بتایا تو میں نے پوچھا کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کے بعد مجھے ایسا لگا جیسا میرا دل نہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، بس ایسے لگتا تھا رک گیا ہے، سکینت، ایسے لگتا تھا جیسے رک گیا میرا دل۔ اس کے بعد پھر جب اس کو لے کے بھی آئے ہیں، اس کے چہرے کا اطمینان اور سکون دیکھ کے تو پھر میرے دل کو اور ہو گیا کہ نہیں، بہت اچھی جگہ پہ ہے الحمدللہ۔
سر جی اللہ تعالیٰ نے اتنا یقین دلا دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آج بھی اسی طرح ہی تھاما ہوا ہے. اس کے بچوں کو اچھی تعلیم دینا اور ان کی تربیت کرنا، یہی مشن ہے اب انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کر دے آمین. اور ان ساری جہود کو اور نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور آپ کے بیٹے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یعنی جب استاذہ اللہ رخی زندگی ہوتی ہے، کچھ لوگ اسی صدمے میں پاگل ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا اولاد کا صدمہ شاید زندگی کے سب سے بڑے صدموں میں سے ایک صدمہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں حادثات لوگوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. وہی صدمہ جو آپ کو پاگل کر سکتا ہے، وہی صدمہ جو آپ کو اپنے پیاروں کے دل سے تڑپ تو نہیں جاتی، وہ یاد بھی آتے ہیں، آنکھیں آنسو بھی بہاتی ہیں، لیکن ایک اللہ والا جو اللہ تعالیٰ کے دامن کو تھام لیتا ہے تو وہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے. ہم پڑھتے تو ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے پہ صبر کیا تھا، اور جب ہم یہ واقعہ ام سلیم کا پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک دفعہ سمجھ نہیں آتی، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. لیکن الحمدللہ میرا بلانے کا پرپس بھی یہی تھا کہ ایسی مثالیں ہوتی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے پیاروں کو کھو کے ایک کل چین نہیں پاتے، اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، اگلی زندگی کا احساس کھو بیٹھتے ہیں، اگلی نسلوں کی. جیسے ابھی ریحانہ نے بھی یہ بات کہی کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے دل کو تھام لینا. تو جو خدا رخی زندگی ہے نا، اللہ اورینٹڈ لائف، اس میں بہت بڑی چیز آسکنگ اللہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. دعا کا رشتہ بہت مضبوط رشتہ ہے. بندہ تو سوالی ہے نا، اور ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں. اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ جو چاہے عطا کر سکتا ہے. اور آپ سوچیں کہ وہ کتنا صبر دے سکتا ہے. جیسے وہ مال عطا کرتا ہے، جیسے اولاد عطا کرتا ہے، ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر جیسی عظیم چیز بھی عطا کرتا ہے. الحمدللہ. بالکل. کی تو ضرورت نہیں ہے نا، جی ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن کے لیے آ جائیں. جی جو بھی نئے لوگ ہال میں تشریف لا رہے ہیں کائنڈلی وہ اپنے موبائل سائلنٹ کرتے جائیں تاکہ ذرا سیشن کے دوران انشاءاللہ مشکل نہ ہو. اپنا نام بتائیے گا، ایجوکیشن بھی اگر آپ کچھ کرتے ہیں خاص وہ بھی ضرور مینشن کریں. السلام علیکم استاذہ، میرا نام مہنور طارق ہے اور میں جنرل اسٹڈیز میں بی ایس آنرس کر رہی ہوں، کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. استاذہ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایک خود رخی زندگی ہوتی ہے اور ایک خدا رخی زندگی ہوتی ہے. ہو از مینیجنگ دا کوشچن، وہ کچھ اور مینیج نہیں کرے گا. ساؤنڈ. جی سوری. استاذہ میرا کوشچن یہ ہے کہ مطلب میں چاہتی ہوں کہ میں خدا رخی زندگی اپناؤں، اور میں اپنے ہر کام کے پیچھے اللہ رب العزت کو رکھتی ہوں اور رکھنا چاہتی ہوں کہ میں یہ کام اللہ رب العزت کے لیے کر رہی ہوں. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے جب آپ کی کوئی تعریف ہو جاتی ہے یا کوئی آپ کی بات کر دیتا ہے تو فیل آتی ہے کہ یہ اب اس کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ نہیں ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ فیل آتی ہے کہ یہ کام اب اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، یہ اس بندے کو دکھانے کے لیے شاید ہو رہا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی یہ فیلنگ آتی ہے. اب اس کو کیسے کوپ اپ کریں؟ دیکھیے، انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے اثرات تو مرتب ہوتے ہیں انسان پہ، یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن شیطان انسان کو کہتا ہے کب تم اللہ کے لیے کر رہے ہو. اس کی وجہ تو یہ ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں لیکن یہ موقع ہوتا ہے نیت کو خالص کرنے کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نیت خالص کرنے کا موقع دیا ہے. تو آپ اپنے آپ سے کہیں کہ اچھا پھر وہ کون ہے جس کی خوشی کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں؟ وہ کون ہے؟ تو میں تو کسی اور کی خوشی کے لیے نہیں کر رہی، میں نے تو اس کی خوشی کے لیے کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ختم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قرار دے گا. تو چونکہ آپ اللہ اورینٹڈ لائف گزارنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے گفٹ ہے. ماشاءاللہ. آئیے. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. جی نیکسٹ کوئی کوشچن ہے تو پلیز آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از آمنہ اینڈ میں النور کی ہی اسٹوڈنٹ ہوں. اور میرا آپ سے کوشچن ہے کہ ہم کبھی کبھی نمازوں کا وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے
اور وہ وعدہ ہم بار بار توڑ دیتے ہیں. میں ایک دفعہ نماز پڑھوں دین میری نماز اگلی چھوٹ جاتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے میری اسی بار بار اس کی وجہ سے؟ آپ نے اچھا سوال کیا. کیا پڑھ رہی ہیں آپ انور سے؟ میں روح القرآن کر رہی روح ہوں. القرآن کر رہی ہیں. اچھا بیٹا، ایسا ہے کہ جب کوئی نیک کام کرنے لگتا ہے نا تو شیاطین کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے کہ وہ اس نیکی کو جاری رکھیں. تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس نیکی سے انہیں ہٹا دیں. اب ایک دعا جو ہے نا وہ زیادہ کانشیسلی کریں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، استقامت والے راستے پر چلا دے. اور دوسرے، نماز کے بارے میں ترک نماز کا حکم جو ہے اس کو دہرایا کریں کہ نماز چھوڑنے کا انجام کیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ نماز کی حقیقت کو سمجھنا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بات ہے. تو جب آپ اس کو کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو ترک نماز کا حکم پڑھنے کے بعد تو اگر آپ رات کو پڑھتی ہیں پھر آپ رات کو سو نہیں سکیں گی. تو یہ کیفیت انسان کو چاہیے ہوتی ہے. پھر اللہ سے توبہ کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، مستقل مزاجی کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. تو آپ جب کہیں گے اے میرے رب مجھے نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے. ہاں یہ بات ہے کہ آپ اپنے زندگی کا جائزہ ضرور لیں کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے نماز مس ہوتی ہے. اللہ کی ناراضگی تو نیچرلی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے یا تو اسکرولنگ زیادہ ہوتی ہے، اسکرین ٹائم زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ نارملی ایسا ہوتا ہے سوشل میڈیا ٹائم جب زیادہ ہوتا ہے نا تو بندے کو احساس ہی نہیں رہتا، اور نماز کا ٹائم بیچ میں سے مس ہو جاتا. تو جو چیز رکاوٹ بنتی ہے نا اس چیز کے اوپر رکاوٹ لگانی ضروری ہے. مثال کے طور پر یہ کہ آپ جب سوشل میڈیا جب بھی آپ کو دیکھنے کو دل کرے، ایک تو اس ٹائم کو لمیٹڈ کرنا چاہیے، لیکن آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے نماز کے ٹائم پہ موبائل نہیں اٹھانا، تو آپ کی نمازیں مس نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن سے پہلے استاذہ، یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے اسٹے ان ٹچ ود اللہ. ایک تو مجھے ہمیشہ یہ بڑا پیار آتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اتنے کریٹو نام آتے ہیں، یعنی آپ عام نام کتابوں کے نہیں رکھتی. اور میں جب اس کو دیکھ رہی تھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب آپ رسپانسز آف مسلم پہ بہت بات کرتی ہیں، اسٹے ان ٹچ رہنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، السلام علیکم، پھر بہت ساری دعائیں. لیکن ایک بہت پیاری بات آپ نے اس میں کہی ہے، میں چاہوں گی نیکسٹ کوشچن سے پہلے، مومن اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حد کے اندر رہتا ہے. اور آگے آپ بات کرتی ہیں کہ ذمہ دارانہ زندگی گزاری ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ہم دین پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ والی جو دو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ دین پریکٹس کرنے کے باوجود ایک ہم اللہ تعالیٰ کی حد سے نکل کے باہر جا رہے ہوتے ہیں، اور ذمہ دارانہ رویہ. جی اچھا، ایک چیز جو آج کا بچہ بہت زیادہ جس کو سکھایا گیا، اس کا ذہن بنایا گیا کہ ہر انسان کی اپنی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، سیلف باؤنڈری. تو یوتھ میں، خاص طور پر ٹین ایجرز میں، بچوں میں دیکھیے یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ہے. تو سیلف باؤنڈری کا جو کانسیپٹ دیا گیا وہ سیلف کا کانسیپٹ ہے نا، کہ آپ ہو اور آپ کی باؤنڈری ہے. تو میں اگر پیچھے آپ کو لے کے جاؤں آسمانوں پر، جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور جس وقت فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا چیز تھی جس نے تمہیں روکا؟ ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ تو اس نے کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ جو سیلف کا کانسیپٹ ہے نا، بے شک ہر کسی کی سیلف ہوتی ہے، لیکن سیلف کو جس طرح سے آج لوگوں کے لیے خدا بنا دیا گیا نا، تو یہ تصور تو ابلیسی تصور ہے. باقی یہ کہ جہاں تک انسان کی ذات کا تعلق ہے، اس کی ذات اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے، اس کی ذات نیچرلی اس کے لیے اہمیت نہ رکھے تو آگ سے کیسے بچے، وہ جنت میں جانے کے لیے کوشش کیسے کرے. لیکن ایک انسان جب یہ کہتا ہے نا کہ اس یعنی اپنی حد کے اندر رہے، تو نہیں، اللہ کی حد.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا. تو بس کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی باؤنڈری میں رہیں، کہ اللہ کی باؤنڈری کو کراس نہ کریں. اور دوسری بات یہ ذمہ دارانہ زندگی. جی دیکھیں رسپانسبلٹی کا احساس گم کیسے ہوتا؟ غفلت کی وجہ سے. ایک غافل انسان کبھی رسپانسبل نہیں ہوتا، کیئرلیس، غافل، جس کا کوئی ایم آف لائف نہیں ہے، جس کو وقت کی کوئی پرواہ نہیں، جس کا کوئی مشن نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کو اپنے پرپز آف لائف کا پتہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے یعنی انسان کو ذمہ دار بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد بنا دیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، بہت برتر ہے اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی اس بات سے کہ وہ عبث کام کرے، کیونکہ ہم نے لوٹ کر جانا ہے. تو یہ جو لوٹ جانے کا احساس ہے نا، یہ انسان کو رسپانسبل بناتا ہے. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہے کہ آپ اللہ کے آگے جواب دہ ہو، یو آر اکاؤنٹیبل دین یو آر ریسپانسبل. اکاؤنٹیبلٹی انسان کو ریسپانسبل بناتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے تو ہم نے جواب دہ ہونا ہے ہر معاملے کا. رسول اللہ نے فرمایا ابن آدم کے قدم حشر کے میدان میں اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے لے. عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں پرانی کر دی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا اور اس پر عمل کتنا کیا. تو یہ 5 باتیں ہیں جن کا ہر انسان نے جواب دینا ہے. تو جب انسان اس پر یقین کرتا ہے تو پھر وہ اپنے مال کے بارے میں، اپنے وقت کے بارے میں، اپنے یعنی ہر ایکٹیویٹی کے بارے میں کانشیس ہو جاتا ہے. جی ایک سوال لے لیتے ہیں پلیز، پھر ایک اور بہت خوبصورت. ساجہ، وعلیکم السلام. میں نے ریسنٹلی النور جوائن کیا ہے اور میرے آپ سے چھوٹے سے 2 کا سوال نام کیا ہے تھے. بیٹا؟ میرا نام رمشا انصاری ہے اور میں BBA گریجویٹ ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے ریسنٹلی جوائن کیا النور، اور اس سے پہلے میں سوشل میڈیا پہ ایز اے کانٹینٹ کریٹر کام کر رہی ہوں. لاسٹ ٹائم آپ نے اپنے سیشن میں بتایا تھا کہ یوتھ جو ہے ہماری، اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، بس ان کو ڈائریکشن نہیں ملی ہوئی. تو اس طرح سے اب سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ باقی بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے میں نے بھی کام کرنا شروع کیا اور میں جو بھی سیکھتی ہوں قرآن سے ریلیٹڈ وہ شیئر کر دیتی تھی. اور آپ کافی اچھی شیئرنگ کر رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو میں نے اب ریسنٹلی نا النور کا نام لینا شروع کیا کہ میں یہاں پہ اپنا میں نے ساتھ ان کے میں پڑھ رہی ہوں اور پڑھا رہی ہوں. تو لوگوں کے دماغ میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی لڑکی ہے نا تو، اور اس نے ایسے کوئی النور جیسے کوئی بھی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کر لیا تو وہ ایک گناہ گار لڑکی ہے. جو کہ کل میں نے ریسنٹلی ہی ایک فیس کیا ہے. اس میں مرد اور مین آر سپوز ٹو پروٹیکٹ اس، اور اس میں آ کے مرد نے مجھے اتنی عجیب عجیب باتیں سنائی ہوئی تھیں جسٹ بیکاز کہ میں نے کوئی دین کی بات شیئر کی ہوئی تھی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا پاسٹ خراب ہی ہوگا تبھی اس نے جوائن کیا ہے یہ سب کچھ. تو اس کے بارے میں جب ایک انسان لیو وتھ اللہ اکارڈنگ ٹو اللہ جینا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ ان سچویشن کو، ان ڈسرسپیکٹ کو کیسے ڈیل کرے، اس کے بارے میں میرا سوال تھا. بڑا یعنی تھوڑا سا امیزنگ کوشچن ہے، ڈفرینٹ کوشچن ہے. ان کو ایکسپیرینس کرنا پڑ گیا ہوگا. جی نیچرلی بیسڈ آن دیئر ایکسپیرینس. ساؤنڈ میں تھوڑا سا ایشو ہے، پلیز ذرا ساؤنڈ کو کنٹرول کریں. ایسا بیٹا کہ یہ ایک بھٹکے ہوئے ذہن، ڈی ٹریک، ڈسٹریکشنز کے شکار انسان کی سوچ ہے جس کو ریالٹی سے کوئی کنسرن نہیں ہے. دیکھیں سورج نکلتا ہے، اگر کوئی کہے یہ دن نہیں یہ رات ہے، کہ سورج تو اس لیے نکلتا ہے تاکہ جتنی یعنی اندھیرے کی وجہ سے جتنے کرائم ہوئے ہیں وہ سب واضح ہو جائیں. تو سورج نکلنے کا اصل آبجیکٹو تو یہ نہیں ہے. سورج تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا باندھا ہوا ایک نظام ہے کہ اس نے نکلنا ہے. زمین پر زندگی کے لیے وہ نظام ضروری ہے.
تو روشنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی چیز بنا دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس کو منتخب کیا، النور، کہ اللہ تعالیٰ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا العلم نور، کہ علم روشنی ہے. اچھا، کوئی روشنی کا مسافر کہے بنے اور دوسرا انسانوں سے کہے کہ آپ زندگی میں کن اندھیروں میں رہے ہو کہ اب روشنی کی طرف آئے ہو، تو پاسبلٹی تو ہے ایوری ون از ان ڈارکنیس جب تک کہ وہ لائٹ میں نہیں آتا. تو آپ روشنی میں ہیں تو آپ کو کہنا چاہیے کہ ہاں کل تک ڈارکنیس سی، آج اگر روشنی میں ہے تو روشنی کی ہی دعوت دے رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. تو روشنی تو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے زندگی کے پروگرام کی. تو جس کے پاس نہیں ہے اسے آ جانا چاہیے. تو آپ تو اس روشنی کی طرف آ گئے ہو اور آپ دوسروں کو دعوت دے رہے ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے گناہ گارانہ زندگی گزاری اس وجہ سے اس طرف آئے ہو، تو یہ ان کی اپنی سوچ کا پرابلم ہے نا. تو یہ پرابلم ان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، ناٹ ٹو یو. آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ کی زندگی جیسے بھی گزری، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں موقع دیا؟ کہ اس کی محبت ہے، اس نے آپ کو آگے بڑھایا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ تو یہ اور اگر کہتے ہیں کسی اور کو نہیں بڑھایا تو آپ کو سبب بنایا کہ آپ انہیں بھی آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو. استاد اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں نا، میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہوں. تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں کہتے بنگلہ دے دیتا ہوں، گاڑی دے دیتا ہوں، بڑی بڑی جاب پوزیشنز دے دیتا ہوں، ڈھیر سارے فالوورز دے دیتا ہوں. میں جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہوں الحمدللہ، اس کو اپنی طرف آنے کا موقع دیتا ہوں. تو یہ تو پیغمبروں کا راستہ ہے. اور کچھ تھوڑا سا لوگوں کے درمیان یہ کنفیوژن بھی ہے کہ توبہ وہ کرتا ہے جو گناہ گار ہوتا ہے اور اللہ کی طرف وہ آتا ہے جو گناہ گار ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب وہ آتا ہے جو پاک ہوتا ہے، اور اللہ پاک لوگوں سے محبت کرتے ہیں. جو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. جی، اللہ پاک لوگوں سے محبت کرتے ہیں. حضرت مریم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے تمام دنیا کی عورتوں میں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. تو حضرت مریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا تھا اس لیے نہیں کہ وہ گناہ گار تھے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ پاک تھے. اچھا استاذہ، جب یہ بچے نئے نئے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ آتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، شیطان بھی اپنی طرف سے زور لگانا بہت زیادہ شروع کر دیتا ہے اور انسان کو تھوڑا، اور کیونکہ وہ قیمتی ہونے جا رہا ہوتا ہے نا وہ فرد. تو مجھے لگتا ہے کوئی ایڈوائس اس سلسلے میں بھی دیں. بہت لوگ ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اس ویک میں کورس شروع کیا ہے، وہ قرآن کے طالب علم بنے ہیں، انہوں نے اپنا زندگی کا 1 سال قرآن کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. تو میں ضرور چاہوں گی اس کوشچن سے اپرچونٹی لیتے ہوئے کہ کیا ایڈوائس ہے جو آپ طالبات کو دینا چاہتی ہیں، چاہے وہ آن سائٹ پڑھ رہے ہیں چاہے وہ آن لائن پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن کے طالب علم ہیں، کیا رویہ اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے توسط سے جو سچی صالح زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، دکھایا ہے، وہ تنہا زندگی نہیں ہے، اکیلے کی زندگی نہیں ہے. 1 اکیلا 2 11. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ رہیں، ہم ایسے لوگوں کے درمیان رہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر دشمنی رکھی، اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے جب انسان کی دوستیاں دشمنیاں بدل جائیں، تو سٹینڈرڈز بدلنے پڑتے ہیں.
تو انسان ان لوگوں کے درمیان رہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ متعلق رہتے ہیں. انسان ان لوگوں کے درمیان کم وقت گزارے یا نہ گزارے جو اسے ڈی ٹریک کرتے ہوں. تو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو چینج کرنی پڑتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا، اس کا ذکر کرنا، پھر صبح و شام کے اذکار کرنا، پھر نمازوں کی طرف توجہ، پھر اپنی سچائی اور امانت بنیادی خصوصیات ہیں. وعدے کی پابندی، تو سچائی کے ساتھ جینا سیکھیں اور امانت کے ساتھ جینا سیکھیں. جو کام آپ کے سپرد کیا گیا اس کو پورا کریں، جو آپ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا. آمین. جو ہم